بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا لا زائدة اقسم بما تبصرون من المخلوقات وما لا تبصرون منها أي بكل مخلوق إنه أي القرآن لقول رسول كريم أي قاله رسالة عن الله سبحانه وتعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون بالتاء والياء في الفعلين وما زائدة مؤكدة والمعنى إنهم آمنوا بأشياء يسيرة وتذكروها مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والسنة والعفاف فلم تغن عنهم شيئا بل هو تنزيل من رب العالمين ولو تقول أي النبي صلى الله عليه وسلم علينا بعض الأقاويل بأن قال عنا ما لم نقله لأخذنا لنلنا منه عقابا باليمين بالقوة والقدرة ثم لقطعنا منه الوتين. فرماتے ہیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لا زائد ہو تو معنی یہ بس قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان کی جن کو تم نہیں دیکھتے ہو. یا فلا اقسم قسم نہیں کھاتا ہوں اس لیے کہ معاملہ واضح ہے، معاملہ ظاہر ہے جس میں قسم کی ضرورت نہیں ہے. یا فلا اقسم لا نفی کے لیے ہے، یعنی لیس الامر کما تقولون، معاملہ ایسا نہیں جیسے تم کہتے ہو کہ قرآن کریم اپنی طرف سے بنایا. اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ما تبصرون اور ما لا تبصرون. ما تبصرون محسوسات، ما لا تبصرون معقولات جو عقل میں آنے والی چیزیں ہیں. یا ما تبصرون انسان، ما لا تبصرون جنات. یا ما تبصرون دنیاوی چیزیں، ما لا تبصرون آخرت کی چیزیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. یا ما لا تبصرون اجسام، ما لا تبصرون ارواح. ان سب کی قسم کہ یہ رسول کریم کا قول ہے. اگر کوئی کہے کہ جواب قسم اور قسم میں ربط کیا ہے تو ربط یہ ہے کہ جو چیزیں تم نہیں دیکھتے ہو تو قرآن کریم نے بھی بعض چیزوں کو تم نہیں دیکھتے اور مانتے ہو تو قرآن کریم نے بھی بعض ایسی چیزوں کو بیان کیا ہے جن کو تم نہیں دیکھتے. تو انہ لقول رسول کریم، اگر تم کہتے ہو کہ قرآن نے توحید بیان کیا، فلان چیز کو بیان کیا، آخرت کو بیان کیا، جنت کو بیان کیا، یہ تو ہمیں نظر نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں تم کو نظر نہیں آتی، تم مانتے ہو، جنات کو مانتے ہو، ارواح کو مانتے ہو، معقولات کو مانتے ہو، تو قرآن کریم نے بھی بعض ایسی چیزوں کو بیان کیا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. یا مطلب یہ ہے، ربط یہ ہے کہ ما تبصرون اور ما لا تبصرون سب قرآن کریم کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں. بکل مخلوق انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن کریم لقول و تلاوت ہے، رسول کریم کی تلاوت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول کریم کا قول ہے انہوں نے بنایا. یا لقول، قول کا مطلب رسالت رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے یعنی پیغام ہے جو پہنچایا. قالہ رسالتا عن اللہ تعالی وما هو بقول شاعر، اور نہیں ہے یہ شاعر کا قول، شعر نہیں ہے. شعر کلام مقفع مقصود الوزن، جو کلام مقفع ہو اور مقصود الوزن جس میں وزن مقصود ہو، تو یہ شاعر کا قول نہیں ہے. اس لیے کہ شعر کو بہت کم لوگ مانتے ہیں، یعنی شعر کو سنتے تو ہیں لیکن اس کا مضمون یقینی ہو اس کو لوگ نہیں مانتے. اس لیے فرمایا قلیلا ما تؤمنون،
تم بہت کم ایمان لاتے ہو قرآن پر، جیسے شعر پر کم ایمان لاتے ہیں تو تم بھی قرآن کریم پر کم ایمان لاتے ہو۔ کم ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور مانتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو۔ تو ایک حصہ مانتے ہو کہ اللہ خالق ہے، دوسرا حصہ نہیں مانتے ہو کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو آپ کا ایمان بہت کم ہے۔ ولا بقول کاہن، اور یہ نہیں ہے بقول کاہن، کاہن کا قول۔ کاہن جو غیب کی خبروں کو بتاتا ہو بواسطے جنات اور شیاطین، آئندہ کی خبریں بتاتا ہو، تو یہ کاہن کا قول نہیں ہے، اس لیے کہ کاہن تو شیطان سے لیتا ہے، اور قرآن کریم تو شیطان کا مخالف۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت لیتے ہو، نصیحت لیتے ہو لیکن کم۔ مثلا نصیحت لیتے ہو جب سختی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف فریاد کرتے ہو، اور جب نرمی ہو تو غیر اللہ کی طرف فریاد کرتے ہو، یہ قلیلا ما تذکرون ہے۔ تا اور یا کے ساتھ یذکرون دونوں فعل میں ما زائد ہے تاکید کے لیے، معنی یہ ہے کہ یہ کم چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، وتذکروها، اور کم چیزوں کی سے نصیحت لیتے ہیں، مما اتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ خیر، صلہ، عفاف، ان چیزوں کو تو مانتے ہیں، خیر، صلہ، صلہ رحمی، عفاف، لیکن توحید رسالت کو نہیں مانتے۔ فلم تغن عنہم شیئا، بلکہ بس فائدہ نہیں دیتا یا دفع نہیں کرتا عنہم ان سے شیئا کچھ عذاب۔ اگر یہ تھوڑا مانتے ہیں تو یہ ان سے فائدہ، ان کو فائدہ نہیں دیتا اور ان سے عذاب دفع نہیں کرتا۔ تنزیل من رب العالمین، قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اور اگر بات بنا دے علینا ہماری اوپر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات بنائے اور ہماری اوپر لگا دے کہ ہم نے کہا، بعض الاقاویل، بعض اقوال، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات بنا کر ہماری اوپر لگا دے، بأن قال عنا ما لم نقل ہو، جو ہم نے نہیں کہا وہ ہماری طرف سے کہہ دے۔ بعض الاقاویل کا مطلب اگرچہ ایک قول ہو، تو لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم انتقام لیں گے ان سے، لنلنا انتقام لیں گے، منہ مفتری سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مفتری ہو تو ہم انتقام لیں گے ان کو، عقاباً بطور سزا کے، بالیمین، دائیں ہاتھ کے ساتھ، دائیں ہاتھ کے ساتھ یعنی قوت اور قدرت کے ساتھ انتقام لیں گے۔ یا معنی یہ ہے کہ لأخذنا لقطعنا منہ بالیمین، ہم ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیں گے، لقطعنا منہ بالیمین، اے الیمین۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ لأخذنا منہ بالیمین، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے کام کرنے سے، پھر یہ کام نہیں کر سکیں گے، ان کا ہم دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے۔ تین معنی ہو گئے، ہم ان کو پکڑیں گے قوت کے ساتھ، انتقام لیں گے، ہم ان کا دایاں ہاتھ کاٹیں گے، اور یا دایاں ہاتھ ہم پکڑ لیں گے کام کرنے سے۔ اور منہ، اے من المفتری، یا منہ یا لأجل قولہ، ان کے قول کی وجہ سے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتراء کرے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ تو یہ اشکال قادیانیوں کا وارد نہیں ہوتا کہ اگر غلام محمد قادیانی
اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا کہ مجھ کو وحی کی ہے اور حقیقت میں وحی نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ سے نہیں پکڑا تھا جب تک زندہ رہا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں اسود عنسی مفتری تھا، اور یہ نہیں ہے کہ اس نے افتراء کیا کہ تو پھر فی الفور اس کو پکڑا گیا ہو۔ مسیلمہ کذاب مفتری تھا اور اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑا نہیں تھا، آخر میں ہلاک ہوا۔ سب کے لیے نہیں۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم کاٹ دیں گے منہ ان میں سے، الوتین عرق القلب، ان کے دل کی رگ کو، پھر ہم ان کے دل کے رگ کو بند کر کے ان پر ہارٹ اٹیک ڈال دیں گے، اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور ہارٹ فیل ہو جائے گا، اٹیکسیا فیل ہو جائے گا۔ تو وتین دل کے رگوں کو کہتے ہیں، جب وہ بند ہو جاتی ہیں تو آدمی مر جاتا ہے، پھر اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ۔ نیات القلب دل کی رگیں، وہ عرق رگ ہے، متصل بالقلب ہے، اذا انقطع جب کٹ جائے، کٹنے کی ضرورت نہیں، جب بند ہو جائے تو کٹ گیا، اذا انقطع جب بند ہو جائے۔ مات صاحبہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، یہ متشابہات میں سے ہے، اور نؤمن بہ ولا نفسرہ۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، فما احد پس نہیں ہے کوئی بھی، حاجزین منع کرنے والے انتقام کو، عنہ اس مفتری سے، منکم ایسے حال میں کہ تم میں سے ہو، تم میں سے کوئی بھی ہو تو وہ اس عقوبت اور عذاب کو نہیں روک سکتا۔ کہتے ہیں کہ من احد میں یہ ما کا اسم ہے اور من زائد ہے، نفی کی تاکید کے لیے، منکم حال ہے، حال کونہ منکم، اور حاجزین جمع ہے۔ اگر کوئی کہے کہ احد مفرد ہے، حاجزین جمع ہے، تو کیسے موافقت ہے اسم اور خبر میں؟ تو جواب یہ ہے کہ احد جمع کے حکم میں ہے، اس لیے کہ احد سیاق نفی میں عموم پیدا کرتا ہے، جمعیت کے لیے۔ مانعین یہ ما کی خبر ہے اور جمع ہے، لأن احدا فی سیاق النفی، کیونکہ احد سیاق نفی میں ہے جمع کے معنی میں، اور عنہ کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راجع ہے بالفرض اگر مفتری بن جائے، اے لا مانع لنا عنہ، ہمارے لیے مانع نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من حیث العقاب۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک قرآن کریم نصیحت ہے للمتقین متقیوں کے لیے، لا تذکرۃ یہ یاد دہانی ہے، یاد کرانے کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بتحقیق ہم جانتے ہیں، ان منکم کہ تم میں سے بعض لوگ مکذبین تکذیب کرنے والے ہیں بالقرآن، اور مصدقین بعض مصدق ہیں۔ جو مکذبین ہیں ہم ان کو جزائے تکذیب دیں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ قرآن کریم افسوس ہے کافروں پر، جس وقت یہ کافرین مؤمنین کے ثواب کو دیکھیں گے، مکذبین کے عذاب کو دیکھیں گے، تو یہ قرآن کریم ان پر افسوس ہو جائے گا کہ افسوس، قرآن ہمارے پاس آیا تھا اور ہم نے تسلیم نہیں کیا، تو یہ قرآن ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ انہو میں ہو ضمیر حسرت کو راجع ہے، وہ انہو توبہ، قرآن کریم
انہو ضمیر تکذیب کو راجع ہے، وَإِنَّ التَّكْذِيبَ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، انہو ضمیر یا قرآن کو راجع ہے یا تکذیب کو. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک ہو یہ قرآن کریم لحق الیقین، لحق الیقین یہ اضافت الی الصفت ہے. لحق الیقین لیقین یقینی حق ہے، لیقینی حق، تو اضافت نہیں، یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے. حق صفت ہے، یقین موصوف ہے. لیقین حق یقینی حق ہے. اور انہو کی ضمیر قرآن کو راجع ہے، یا انہو کی ضمیر حسرت کو. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ افسوس کرنا آخرت میں پکی بات ہے. ای الیقین حق الیقین. فسبح باسم ربک العظیم. فسبح، بس تسبیح پڑھیے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، مشتغلاً باسم ربک، حامداً باسم ربک. اور یا فسبح باسم ربک، بس تسبیح پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور با زائد ہے، یعنی فسبح اسم ربک العظیم، با زائد ہے. اور یا سبح اللہ باسم ربک العظیم. تو تسبیحات پڑھیے. امام احمد کے نزدیک تسبیح پڑھنا واجب ہے، اور باقی حضرات کی نزدیک تسبیح کا پڑھنا نماز میں سنت ہے، رکوع میں، سجدے میں. سورہ معارج مکی ہے، ترتیب قرآنی میں 70 ہے، ترتیب نزولی میں 87 ہے. بعد الحاقہ اور قبل النبأ، بعد الحاقہ اور قبل النبأ. اور ما قبل کے ساتھ ایک ربط یہ ہے کہ حالات قیامت دونوں صورتوں میں مذکور، وہاں بھی حالات قیامت ہے، یہاں بھی حالات قیامت. اور دوسرا ربط یہ ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، معنی یہ سأل سائل بعذاب واقع، عذاب واقع کا سوال کرتے ہیں، حاقہ کا سوال کرتے ہیں. تو یہ ترجمہ ہوا، یسأل هذه الحاقہ، سوال کرتا ہے اس حاقہ قیامت کا، جو حاقہ ما قبل میں گزر چکا ہے، اور یہاں سأل سائل آیا، اس ہیبت عظیمہ کو مانگتا ہے. اور تیسرا ربط یہ ہے کہ اس میں اوصاف المؤمنین کا ذکر ہے، الا المصلین الذین هم فی صلاتهم علی صلاتهم دائمون، بعد اوصاف الکافرین. ما قبل میں کافرین کے اوصاف تھے، قوم ثمود، قوم عاد، اور قوم ابراہیم علیہ السلام، قوم نوح علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، قوم لوط علیہ السلام. تو ما قبل میں مکذبین کا ذکر ہے، اور ما بعد میں الا المصلین کا ذکر ہے. نمبر 4، ذکر اسباب اخر للعذاب سوا ما ذکر. ما قبل میں اسباب العذاب کا ذکر تھا، انہ کان یؤمن باللہ العظیم، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، لا یؤمن یا کیا ہے، ایمان نہیں لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اس کا ذکر تھا. تو عذاب اور آنے والی صورت میں اسباب اخرى کا ذکر ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. گویا کہ اس میں بھی بخیلی کا ذکر تھا، لا یحض علی طعام المسکین. آنے والی صورت میں بھی بخیلی کا ذکر ہے، اذا مسہ الخیر منوعا
اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا. تو وہ بھی اسباب العذاب، یہاں بھی اسباب العذاب، وہاں بھی بخل کا ذکر، یہاں بھی بخل کا ذکر. نمبر 5 ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فیومئذ وقعت الواقعہ، اور آنے والی صورت میں بعذاب واقع، وہاں بھی واقع یہاں بھی واقع. اور 5واں ربط، چھٹا ربط یہ ہے کہ وہ صورت پہلے نازل ہوئی، یہ بعد میں نزلت بعد الحاقہ. سأل سائل بعذاب واقع، مطالبہ کرتا ہے، مطالبہ کرنے والا سوال کرتا ہے، بعذاب عذاب کے لیے، واقع جو واقع ہو جائے. للکافرین کافروں کے لیے، اور لام تخصیص کے لیے ہے، فائدے کے لیے نہیں ہے، کہ جو کافروں کے لیے خاص عذاب ہے. لیس لہ دافع، جس کے لیے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں نضر ابن حارث ہے جس نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ واقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ذی المعارج، وہ اللہ تعالیٰ ذی المعارج جو سیڑھیوں کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے. معارج معراج کی جمع ہے، سیڑھیاں آسمان مراد ہے. یا ذی المعارج جو ملائکہ کے مراتب ہے، مراتب الملائکہ کے بعض مرتبہ ایک معراج پر ہے، بعض دوسرے پر ہے، اس کے مالک اللہ تعالیٰ ہے. ذی المعارج فرشتوں کے مراتب کے مالک ہیں. یا ذی المعارج وہ اللہ تعالیٰ جو عظیم الدرجات ہے. تو معارج کے معنی درجات، اور ذی کے معنی صاحب، تو صاحب الدرجات العظیمہ. یا معارج کے معنی ہے انعامات، کہ ایک انعام سے دوسرے انعام، دوسرے انعام سے تیسرے انعام تک چڑھتا ہے، آدمی ترقی کرتا ہے. آج اس کے پاس سائیکل آیا تو کل اس کے پاس اسکوٹر آیا، تو دوسرے دن موٹر سائیکل آئی، تو چوتھے دن کار آئی. تو یہ معارج ہے، سٹیپ بائی سٹیپ چڑھتا ہے. اس کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے. اپنے معنی سیڑھیاں ہیں، اور مطلب یہی 4. ذی المعارج آسمان، ذی المعارج مراتب، اور ذی المعارج انعامات. انعامات والے ہیں. یا ذی المعارج اللہ تعالیٰ صاحب عظیم الدرجات ہیں، اللہ تعالیٰ کے علو درجات اور علو مرتبہ. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور جبریل امین ان کی طرف چڑھتے ہیں. الیہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اے الی محبت امرہ من السماء، یعنی جو آسمان میں، آسمان ہو یا اوپر، جی حکم کے اترنے کی جگہ وہاں چڑھتے ہیں. یعنی فرشتے اور روح القدس اور جبریل امین چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی جگہ کی طرف چڑھتے ہیں. قیامت میں، فی یومن اس دن میں چڑھتے ہیں، میں کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس دن کی مقدار، قیامت کی مقدار 50,000 سال ہے. یہ فی یومن متعلق محذوف، یا یقع العذابہم فی یومن، یا یعرجو کے ساتھ یعرج الملائکۃ والروح اس کے ساتھ متعلق ہے. کان مقدارہ 50,000 سنۃ بالنسبت الی الکافر، کافر کے لیے، لما یلقى علیہ من فیہ من الشدائد، کیونکہ وہ تکلیفوں کو ملاقات کرے گا، دیکھے گا. اور جو مومن ہے فیکون علیہ اخف من صلاۃ مکتوبۃ، صلاۃ فرضی سے اس کے لیے اخف اور زیادہ خفیف ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ فی یومن یقع کے ساتھ متعلق ہے، یا دافع کے ساتھ متعلق ہے، بعذاب واقع
فی یومن یا لیس لہ دافع فی یومن، اور یا یعرج کے ساتھ متعلق ہے. تو اس میں فرشتوں کی طاقت کا بیان ہے کہ فرشتے جبریل امین جو 50,000 سال کی مسافت ہے تو اس کو طے کرتے ہیں جلدی. کما جاء فی الحدیث، جیسے حدیث میں آتا ہے. اب یہاں مشہور اشکال یہ ہے کہ یہاں قیامت کا ذکر 50,000 سنہ 50,000 سال، اور دوسری جگہ کألف سنۃ مما تعدون 1,000 سال ہے. دونوں میں متعدد تطبیقی کی ہیں جو اکثر سمجھ میں نہیں آتی. مثلا یہ کہ الف سنۃ ایک میدان ہے اور ہر ایک میں 50 میدان ہے، تو ہر ایک میدان الف سنۃ ہے. تو قیامت میں 50 میدان اور کل میدان الف سنۃ، لیکن قیامت میں 50 میدان کا ذکر کہیں آیا نہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ تطبیق یہ ہے کہ 50,000 قیامت کا دن ہے اور الف سنۃ قیامت کا دن نہیں، بلکہ زمین سے آسمان تک اور آسمان سے زمین تک آنے کا ہے. 500 سال آنے کے لیے، 500 سال جانے کے لیے. یہ دوسری تطبیق بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ 50,000 سال قیامت کے لیے آیا ہے اور 1,000 سال بھی قیامت کے لیے آیا ہے. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ فقراء اغنیاء سے نصف یوم، قیامت کے نصف یوم پہلے داخل ہوں گے، یعنی 500 سال. تو معلوم ہوا کہ کل ہے 1,000 سال اور نصف یوم ہے 500 سال. تو وہ بھی قیامت کا دن ہے اور یہ بھی قیامت کا دن ہے جو 50,000، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ، تو اس کے جانور اس کے اوپر چلتے رہیں گے، چڑھتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، حتیٰ یحکم اللہ بین عبادہ فی 50,000 سنہ. اس میں 50,000 سال کا ذکر ہے قیامت کے لیے. تو یہ کہنا کہ 50,000 سے مراد قیامت ہے اور 1,000 سال سے مراد آسمان و زمین کی مسافت ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی. اور تیسرا جواب یہ ہے، تیسرا جواب کہ یہ کثرت کے لیے ہے، بہت لمبا دن ہوگا. تو کبھی الف سنتن کے ساتھ بیان ہوا اور کبھی 50 کے لیے، 50,000 سال کے لیے. لیکن 5 کا آنا کثرت کے لیے زیادہ استعمال نہیں ہے کہ 50,000 یہ کثرت کے لیے آتا ہو. 7,000 وہ تو آتا ہے بہت کثرت سے. تو یہ 3 جواب ہو گئے. چوتھا جواب یہ ہے کہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ 1,000 سال، یہ 1,000 سال قیامت کے لیے ہے اور 50,000 سال قیامت کے لیے نہیں، یہ جنت کے درجات ہے. اس لیے جنت کے درجات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں 100 درجے ہے، ہر درجہ 50، ہر درجہ 500 سال کے برابر ہے. جنت کے ہر ایک درجے میں دوسری درجے تک کتنے درجے ہیں؟ 100 درجات. 100 وبین کل درجۃ 500 سنہ. تو 500 کو جب 100 میں ضرب دیں گے 500 کو تو 50,000 ہو جائیں گے. حضرت شاہ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، 50,000 سال جنت کے درجات ہے، لیکن 50,000 تو قیامت کے لیے بھی آیا ہے جو صریح حدیث نسائی میں. تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ تطبیق تو مطلوب ہے 2 قیامت کے دنوں میں. اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ 50,000 جنت
کہ درجات 50,000 ہو یا کتنے ہزار ہو. اور پانچواں جواب یہ دیا گیا ہے کہ قیامت کئی ایام ہوں گے، تو اس میں ایک یوم ہوگا، ایک یوم 1,000 سال، دوسرا یوم 50,000 سال. وہذا مما لا یفہم، اس لیے کہ یوم القیامت ہے، ایام القیامت تو ہے نہیں، تو ایام القیامت سمجھ میں نہیں آتا. یہ کتنے ہو گئے؟ 5. اور چھٹا جواب یہ ہے کہ یہ باعتبار شدت کے ہے، تو کسی کے لیے شدت زیادہ ہوگی، کسی کے لیے کم ہوگی، یا باعتبار مکانات کے ہے. 7واں، تو ایک جگہ اس کی زیادہ ہوگی اس کا طول، دوسری جگہ اس کا طول کم ہوگا. جیسے دنیا میں دن کسی جگہ کم ہوتا ہے اور دوسری جگہ دن لمبا ہوتا ہے، تو یہ بے اعتبار مکانات مختلفہ ہے. یہ بھی ایک جواب ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جواب یوں دیا جائے کہ جو قیامت کا دن ہے وہ طول اور عرض کے اعتبار سے 1,000 سال کی مسافت کے برابر ہے. 1,000 سال کی مسافت کے برابر ہے بے اعتبار طول اور عرض کے، اور بے اعتبار اونچائی کی یعنی صعود کے 50,000 سال کے برابر ہے. یعنی اگر قیامت کا میدان دیکھنا چاہتے ہیں کتنا ہوگا؟ 1,000، اتنا ہوگا، اتنا لمبا وقت ہوگا، اتنا لمبا وقت ہوگا کہ 1,000 سال میں 1,000 سال کے برابر ہوگا وقت. اور یہ 50,000 سال اگر اوپر چڑھنا چاہیں گے، جو قیامت کے اثرات کہاں دیکھیے، قیامت سے پہلا آسمان ٹوٹ جائے گا، دوسرا ٹوٹ جائے گا، سارے آسمان ٹوٹ جائیں گے. تو لمبائی اونچائی کے اعتبار سے قیامت جہاں تک پہنچتی ہے، قیامت کے اثرات اور ٹوٹ پھوٹ، تو وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. طولاً و عرضاً 1,000 سال کے برابر ہے. اور اگر کوئی اوپر جانا چاہتا ہوگا کہ قیامت کہاں تک ہے پہنچی ہے، 50,000 سال. کان مقدارہ 50,000 سنہ. وہ آگے فرماتے ہیں فاصبر صبراً جمیلاً، پر صبر کرے ان کی تکذیب پر. کہتے ہیں یہ قبل الامر بالقتال ہے، لیکن آپ کو بتایا صبر کا تعلق دعوت سے ہے، اخلاق حسنہ سے ہے. اے لا فزع فیہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک وہ لوگ عذاب کو دیکھتے ہیں بعیداً دور. بعید ہے عذاب، یہ بعیداً عن الواقع، بعیداً عن الامکان. ونراہ قریبا، اور ہم قریب دیکھتے ہیں. واقعا لا محالہ، واقع ہے ضرور. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہو جائیں گے آسمان، جتنے آسمان ہیں، یہ متعلق محذوف کے ساتھ، یقعو کالمہل، آسمان. دیکھو اب یہ اس کے اثرات ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہے. جب آدمی اوپر چڑھے گا تو دیکھو سارے آسمان ٹوٹ جائیں گے، آسمان تک قیامت، آسمان سے اوپر سورج چاند کہاں کہاں تک قیامت کے اثرات پہنچے. یوم تکون السماء، وہ جس دن آسمان ہو جائیں گے کالمہل. مہل کا مطلب کذائب الفضت، جیسے پگھلی ہوئی چاندی. او کدردی الزیت، یا جیسے زیتون، یا جیسے تیل کا تلچٹ، یا جیسے کالمہل پگھلا ہوا تانبا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ہو جائیں گے کالعہن، رنگ برنگی اون کی طرح، جیسے اڑتی ہوئی اون. کالصوف ملون، کیونکہ جبال کے الوان مختلف ہے، خفت اور طیران میں. بالریح، ہوا کے ساتھ. ولا یسأل حمیم حمیما، اور ایک دوست دوسری دوست کے متعلق نہیں پوچھے گا. حمیم دوست
یا حمیم رشتہ دار دوسری رشتہ دار کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. قریب ہو لاشتغال کل بحالہ، تو لا یسأل کا مطلب سوال نہیں کرے گا. یا لا یطلب منہ شیئا، اس سے کچھ نہیں طلب کرے گا، اس لیے کہ ہر ایک کہے گا مجھے خود چاہیے. اور لہذا فی حق الکفار، اور جو مسلمان ہے وہ تو پوچھیں گے کہ بھائی ہمارے ساتھ صائمین، دنیا میں صائمین تھی، مسلین تھے، اب کہاں ہے؟ تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جہنم میں ہے، تو یہ شفاعت کریں گے اور ان کو نکالیں گے. مسلمان یسأل حمیم حمیما ہے. یبصرونہم ایسے حال میں کہ دکھائے جائیں گے یہ ان کو. یبصرونہم یا معنی یہ ہے کہ یبصر الاحماء بعضهم بعضا، رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں کو دکھائے جائیں گے، لیکن ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے، چپ اور خاموش رہیں گے. تو کفار کو یبصرونہم، کفار کو دکھائے جائیں گے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے یبصرونہم، یہ متبوعین تابعین کو دکھائے جائیں گے، لیکن متبوعین تابعین کی مدد نہیں کر سکیں گے. اور تیسرا ترجمہ یہ ہے یبصرونہم، کافرین مؤمنین کو دکھائے جائیں گے کہ دیکھو یہ کس طرح جل رہے ہیں. اور چوتھا ترجمہ یبصرونہم، مؤمنین کافرین کو دکھائے جائیں گے تاکہ کافرین کے لیے حسرت ہو. تو کفار کو دکھائے جائیں گے، یا متبوعین تابعین کو دکھائے جائیں گے، یا کفار مؤمنین کو اور مؤمنین کفار کو. یبصرونہم صفت ہے ما قبل کے لیے حمیمن، اور یا حال ہے یا جملہ مستانفہ ہے. مصنف نے جملہ مستانفہ لا یتکلمون والجملہ مستانفۃ. یود المجرم، خواہش کرے گا مجرم تمنا کرے گا، لو یفتدی کہ کاش، یا لو بمعنی ان یفتدی کہ وہ فدیہ دے دے، فائن دے دے، من عذاب یومئذ اس دن کے عذاب سے، قیامت کے دن کے عذاب سے، ببنیہ بیٹوں کے ساتھ، وصاحبتہ اور بیوی کو دے گا فدیے میں اور فائن میں، جبکہ یہ باعث شرم لیکن پھر بھی تیار ہوگا. واخیہ اور بھائی، وفصیلتہ التی تؤویہ اور اس کنبے اور فصیلتہ اور اس فیملی کو، تؤویہ تضمہ جس فیملی کو اپنے ساتھ ملایا تھا، تؤویہ جس کو اپنے ساتھ ملاتا تھا، اور تضمہ یا تؤوی آوا یووی پناہ دینا، تؤوی ہے جو فصیلہ اس کو پناہ دیتا تھا تو وہ بھی دینا چاہے گا. دیکھیے یہاں بنی مقدم ہوا، اور یوم یفر المرء من اخیہ وہاں اخ مقدم ہوا. وہاں بیان کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں چونکہ یہاں شدت کا وقت ہے تو اس لیے یہ سب سے پہلے اپنے بیٹے دینے کو تیار ہوگا جو بیٹا اقرب ہے، اور پھر بیوی اقرب ہے تو بیوی کے دینے کو تیار ہوگا. بیٹا اقرب ہے اس لیے کہ بیوی کا مقصد بیٹا ہے تاکہ بچے پیدا ہو جائے، نسل چلے. تو اگر اس سے ڈائریکٹ کہا جائے کہ تم کو ہم چھوڑیں گے، بیٹا دے دو، بیوی دے دو، وہ کہے گا نہیں بالکل لے لو، جلدی لے لو. تو جو اقرب فالاقرب ہے اس کو پہلے مقدم کیا، اس لیے کہ یہ مقام نجات ہے. مقام نجات میں یہ کہے گا بڑا محبوب ہو وہ لے لو لیکن نجات مل جائے. تو وہ تضم ہو یا تو وہ جو اس کو پناہ دیتا ہے. ومن فی الارض جمیعا فصیلتہ عشیرتہ لفصلہ منہا، کیونکہ فصیلہ انفصال اور منہا تو قبیلے کا انفصال ہوا ہے، یعنی قبیلے کے ٹکڑے ہوئے ہیں تو ایک ٹکڑا فصیلہ ہے.
ثم ینجیہ پھر اس کو نجات دے، ذالک الافتداء یہ فدیہ دینا، یہ عطف ہے یفتدی پر۔ کلا انہا لظا، کلا بالکل نجات نہیں ہے، کلا لا ینجیہ شیء ولا ینجیہ احد، ردع لما یودہ، اس کی تمنا کا رد ہے اور اس کی تمنا کی تردید ہے۔ انہا لظا، بے شک یہ نار لظا بھڑکتی ہے، جہنم کا نام ہے لأنہا تتلظا بھڑکتی ہے، تتلہب علی الکفار، نزاعۃ للشوا، اور یہ جہنم اتارتی ہے للشوا سر کی کھال، شوا سر کی کھال کو کہتے ہیں، جلدۃ الرأس، یا للشوا اطراف کو یعنی ہاتھ پاؤں، یا شوا جلدۃ الوجہ چہرے کی کھال، تدعو من ادبر و تولا، تدعو اور یہ جہنم بلائے گی، من ادبر و تولا، من ادبر بالظہر و تولا بالوجہ، نمبر 2 من ادبر بالقلب و تولا بالعمل 2، نمبر 3 من ادبر عن التوحید و تولا عن الرسالۃ، تو اس کو بلائے گی جہنم، اور یا تدعو بلائے گی ہلاک کرے گی، اس کو ہلاک کرے گی جیسے کسی پر بد دعا ہو، تو جہنم بلائے گی یا جہنم کے فرشتے بلائیں گے۔ عن الایمان بین تقول الی الی، میری طرف آ جاؤ میری طرف سے، وجمع فاوعى، اور اس نے مال کو جمع کیا تھا، فاوعى تو اس کو محفوظ رکھا تھا، امسکہ فی وعائہ، وعاء کا لغوی معنی آ گیا اس میں، اس کو رکھا تھا وعاء میں، لم یؤد حق اللہ تعالی، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے ہلوعا تنگ دل، اس کا دل ہے تنگ، خلق کافر طبعا، یا ہلوعا کم ہمت قلیل الہمت، حال مقدر ہے، حال کونہ، مقدر کے معنی آئندہ سے اس کا تعلق ہے۔ تفسیر یہ ہے اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو پہنچتی ہے تکلیف، جزوعا تو فریاد کرتا ہے، وقت مس الشر فریاد کرتا ہے اور گھبراتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اس کو خیر پہنچتی ہے، منوعاً مال ملتا ہے، منوعاً مال کو منع کرتا ہے خرچ کرنے سے، وقت مس الخیر یعنی مال لحق اللہ تعالی، اللہ کے حق کو منع کرتا ہے، الا المصلین مگر مؤمنین، مسلین یہاں مقیم الصلاۃ نہیں کہا اس لیے کہ مصلی کے بعد والی صفات آ رہی ہیں تو اس میں خود بخود اقامت صلاۃ کے معنی آ جائیں گے۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں، یا دائمون مقبلون متوجہ ہے تو اس میں اقامت صلاۃ آ گئی، التفات نہیں کرتے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے حق اموال میں حق معلوم ہے زکوٰۃ وغیرہ، للسائل والمحروم، الذی لا یسأل محروم وہ ہے، المتعفف عن السؤال جو سوال سے بچتا ہو، فیحرم تو محروم ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ یصدقون جو یقین کرتے ہیں قیامت کے دن پر، جب یقین قیامت کے دن پر ہو تو یہ ذلوع ہلوع ہونے کے لیے علاج ہے، ہلوع نہیں بنیں گے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان خائفون ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب غیر مأمون، اس کے نازل ہونے سے کوئی کافر محفوظ نہیں رہ سکتا، غیر مأمون نزولہ، اس کے نازل ہونے سے امان نہیں ملتا۔ وہ لوگ لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا سے، لواطت سے اور چیزوں سے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم من الاماء فانہم غیر ملومین، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون،
المتجاوزون الحلال الى الحرام والذین ہم لاماناتہم جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. نکاح بھی ایک عہد ہے اور امانت میں بھی عہد ہے، تو دونوں میں ربط ہے. ایک قرات میں مفرد ہے ما تمنوا علیہ من امر الدین والدنیا، جو دین اور دنیا کی امانت ہے ان کے پاس. وعہدہم اور اپنا وعدہ جو الماخوذ علیہم جو وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے. فی ذالک دین اور دنیا میں، راعون اس کی حفاظت کرتے ہیں. والذین ہم بشہاداتہم اور وہ لوگ جو اپنے شہادات میں، شہادت لسانی عبادت لسانی، قائمون قائم ہے، چھپاتے نہیں ہے شہادت کو. اور شہادت توحید ہو یا شہادت للحق ہو یا شہادت للخلق ہو، اس کو نہیں چھپاتے ہیں. شہادت التوحید، شہادت الخلق، شہادت للحق. والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ لوگ جو اپنی نماز پر یحافظون محافظت کرتے ہیں یعنی اس کی ادائیگی کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان کے ارکان آداب کی حفاظت کرتے ہیں. بأدائها فی اوقاتها اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنت میں معزز ہوں گے. السلام علیکم.